ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کتنا ظلم کیا مکے والوں نے مسلمانوں پر۔ لوگ کہتے ہیں مکی دور میں، ہم کیا مکی دور میں میرے عزیز، وہاں تو ایمان لانے پر اتنا مارا جاتا تھا کہ آج ہمیں کوئی مارتا ہے؟ پھر بھی ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے کہ آج ہمیں کوئی مارتا ہے؟ پھر بھی ہم نے داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینک رکھی ہے کہ آج بھی ہمیں کوئی دین کے نام پہ مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا۔ بلکہ آج بھی میرے ملک ہندوستان کی حالات یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پر کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہمارے ملک کا ہندو بھائی ہمارا وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتا ہے یہ نماز پڑھا، اس کے آگے سے مت جانا۔ آج نماز پڑھنے والے کا احترام غیر مسلم لوگ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں داڑھی دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر، امامہ دیکھ کر اس ملک کے غیر مسلم لوگ بھی جو ہے اس کو گالی نہیں دیتے، اس کو تو دور کی بات، اس کے سامنے گالی نہیں دیتے۔ یہ ادب کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ دین کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں معاذ اللہ کسی کی تعریف مقصود نہیں ہے، اپنا احتساب۔ مسلمانوں سوچو، وہاں دین کے نام پر جو دین قبول کرتے تھے اتنا مارا پیٹا جاتا تھا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، پھر اس کنیز کی آنکھیں چلی گئی تو تانا دیا ابو جہل نے، دیکھا ہمارے لات و حبل نے تیری آنکھیں چھین لی، تو اندھی ہو گئی۔ اگر تو حق پر ہوتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی؟ اندھی اگر تو حق پر ہوتی تو تیری آنکھیں کیوں جاتی؟ تو اس کنیز نے کہا واللہ اگر تیرے لات و حبل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری آنکھیں چھین سکے، ان کو تو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ ان کی عبادت کون کرتا ہے، ان کی آگے ہاتھ جوڑ کے کون کھڑے رہتا ہے۔ تمہارے بتوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا، وہ کیا میری آنکھیں چھینیں گے؟ اور رہی بات حق کو باطل کی تو شام ہو رہی ہے، دیکھنا صبح سے پہلے میرا اللہ میری آنکھوں کو واپس کر دے گا، اور صبح ہوئی اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر نے زنیرہ کو بھی خریدا، صدیق اکبر نے لبینہ کو بھی خریدا۔ اس طرح غلاموں کی ایک طویل فہرست ہے سیدنا صدیق اکبر نے جو خریدا۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال سے غلام ہی نہیں خریدے، بلکہ آج مسجد نبوی کی جس زمین پر لوگ 40 نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق کی خریدی ہوئی ہے۔ لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں جان چھڑائیں گے، لوگ صدیق اکبر سے کہاں کہاں بچیں گے۔ یہ صدیق اکبر ہے جنہوں نے مسجد کی زمین بھی خود خریدی۔ اور جانتے ہیں لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریب مالدار ہو گئے۔ آج دین کا کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ دین کا کام کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر ہے، انہوں نے دین کے نام پہ کمایا نہیں، دین کے نام پہ انہوں نے خرچہ کیا۔ یہ آج دین کا کام کرنا الگ بات ہے، کل اس دور میں دین کی خدمت۔ آپ جانتے ہیں صدیق اکبر جب اللہ کے رسول علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر آئے، جب صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر کے گھر آئے، حضور یہ بھی دھیان رکھیں شب معراج، معاف کیجیے گا، شب ہجرت، ہجرت کی شب صدیق اکبر کے گھر حضور تشریف لائے۔ ان کو ساتھ میں لے جانا تھا، ساتھ میں لے جانا تھا۔ جانتے ہیں صدیق اکبر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہجرت کی شب تھی۔ اور اپنی بیٹی، اب ذرا تھوڑا سا دھیان دیں صدیق اکبر کی قربانیوں پر، مالی قربانیوں پر درود شریف پڑھیں۔ عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے، آپ پیچھے والے بھی سب کھڑے بیٹھے سب پڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدیق اکبر نے ہجرت کی شب سے پہلے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، ساری تیاری تھی، توشہ سفر بھی لے جانا تھا۔ جب توشہ سفر باندھا جانے لگا، جلدی تھی، عجلت تھی، کتنی عجلت تھی ذرا اس کا اندازہ کریں۔ جب توشہ سفر باندھا جانے لگا تو عجلت میں رسی نہیں مل رہی تھی، عجلت میں
भाई कोई जल्दी काम हो ना, जैसे ट्रेन छूटने वाली हो, फ्लाइट छूट, तो आदमी कैसे बिल्कुल मस्ताना वार ये करे कि वो करे कि, तो वहां कुछ छूटना नहीं था। वहां ये था थोड़ी ताखीर से काफिरों का दौड़ कर यहां आ जाना था और हुजूर अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना था। सिद्दीक अकबर जब तोशा बांधा जाने लगा तो रस्सी इधर उधर तलाश करने लगे। जब रस्सी नहीं मिली तो बेटी से कहा, अपनी बेटी से हजरत अस्मा बिनते अबू बकर से, खड़ी मुंह क्या देखती है, ये तेरी कमर में जो पटका है ना, ये किस काम के लिए, इसे फाड़ और रसूलुल्लाह के तोशे को उससे बांध। तो पटके के उन्होंने 2 हिस्से किए, इसीलिए उनको अल्लाह अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी को उसी रात अल्लाह के रसूल ने 2 पटके वाली का लक़ब अता फरमाया। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर को, सोचे तो सही, रस्सी नहीं मिली, हुजूर की जान को खतरा है सिद्दीक अकबर के अपने ख्याल में, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने रस्सी ढूंढने का इंतजाम नहीं किया, बल्कि बेटी से कहा अपना कमरबंद फाड़ दे, अब नहीं कुछ है तो कमरबंद, और उन्होंने कमरबंद फाड़ दिया और उसी से रसूलुल्लाह का तोशा बांध दिया गया। फिर क्या था, निकले, ख्याल आया मेरे अब्बा नाबीना हो गए बुढ़ापे की वजह से, वो शोर करेंगे। शोर क्यों शोर करेंगे? शोर इसलिए करेंगे कि जब मैं निकल के चला जाऊंगा, परदेश जाना है ना, कहां जाना है? परदेश। कयाम कितने दिन है? कोई गारंटी, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, पता नहीं वहां के हालात कैसे होंगे, लोग मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उस दिन सिद्दीक अकबर ने यह किया कि जितना माल था, घर का सारा माल साथ ले, वो तबूक में सिर्फ नहीं लिया पूरा माल, हिजरत की रात भी सब साथ लिया। जब सब साथ लिया, चूंकि वालिद उनके नाबीना हो गए थे, बेटी देख रही थी हज़रत अस्मा ये मंजर, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, अस्मा जब मैं चला जाऊंगा, तेरा दादा सुबह को उठेगा और उठने के बाद पूछेगा तेरा अब्बा कहाँ है, तो फिर उसको तो पता होगा कि मैं चला गया, तो फिर वो कहेगा कि हमारे लिए क्या छोड़ गया, वो हुजूर के साथ गया तो सब लेकर के गया होगा, तो हमारे लिए क्या छोड़ गया। बेटी चूंकि ले तो सभी जाना है, वहां के हालात पता नहीं कैसे हैं, ले तो सभी जाना है, हालात पता नहीं वहां के कैसे हैं, इसलिए अब जब तुम्हारा दादा पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी। रस्मा ने कहा क्या जवाब दूंगी, तो कहा कि थैली में कंकर भर लेना, उसको बांध देना और कहना कि ये छोड़ के गया, ये नहीं कि ये पैसे छोड़ के, नहीं ये छोड़ के गया, चूंकि नाबीना है वो टोएगा, मेरा तेरा दादा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो टोएगा, छुएगा तो वो ठेकड़ियों को छू के लगेगा कि दिरहम बंधे हुए हैं, चुप हो जाएगा, शोर नहीं करेगा। लेके सब गए और कहा कि ठेकड़ियां बांध लेना। अस्मा कहती है मैंने बांध लिया, हज़रत अस्मा कहती मैंने बांध लिया, अल्लाह अकबर, मैंने बांध लिया, मैंने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उस सैयदना सिद्दीक अकबर सैयद महबूब साहब किबला, मैंने बांध लिया, ये बात है मैंने बांध लिया, इसलिए कि बात ये थी कि क्या छोड़ गया, तो ये था कि भाई ये छोड़ गया। अब वो थी सिद्दीका, कौन थी? सिद्दीका। दरअसल बात ये है कि जो वाक़े के ऐन मुताबिक गुफ्तगू करे उसको कहते हैं सादिक, जो वाक़े के ऐन मुताबिक गुफ्तगू करे उसको क्या कहते हैं? सादिक। जैसे महबूब बाबू तशरीफ लाए, ये है खबर सच्ची वाक़े के मुताबिक और ये कह बात कहने वाला है सादिक, ठीक है। जो बात को वाक़े के मुताबिक कहे उसको कहते हैं सादिक, सच्चा, और जिसके कहने के मुताबिक वाक़या बन जाए उसको कहते हैं सिद्दीक। जो वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करे सादिक, और जिसके कहने के मुताबिक वाक़या बन जाए उसको कहते हैं सिद्दीक। जो कह दे वो हो जाए उसको कहते हैं सिद्दीक। और अस्मा थी सिद्दीका। जब वो ठेकड़ियां बांध दिया, दादा के आगे रख दिया, तो कहा कि तेरा बाबा मोहम्मद
عربی کے ساتھ چلا گیا؟ ہاں چلا گیا. ہمارے لیے کیا چھوڑ گیا؟ رسیوں سے باندھ کر تھیلی آگے کر دی، یہ چھوڑ گیا. ٹوتے ٹوتے بڑے میاں کی زبان سے نکلا، اس میں کیا ہے؟ یہ گمان نہیں تھا، گمان تو یہ تھا اسی پر قصہ تمام ہو جائے گا. آگے کی بات کسے پتا؟ اور اگر پتا بھی تو توجہ قدرت نے نہیں دلائی، اس لیے کہ کچھ اور بتانا مقصود تھا. پوچھا اس میں کیا ہے؟ اب چونکہ صدیق کی صدیقہ تھی، کیونکہ باپ کا اثر گھر میں بچوں پہ پڑتا ہے. باپ شرابی ہوگا تو بچے کم سے کم سگریٹ تو پیئیں گے، شراب نہ پیئے تو. باپ جھوٹا ہوگا 10 باتیں تو کم سے کم بچے جھوٹ بولیں گے. اس لیے کہ باپ کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. وہ صدیق کا گھر تھا، صدیق کا گھر جہاں صدیق باپ تھا اور بیٹیاں صدیقہ تھی. اللہ اکبر، اللہ اللہ سوچ میں پڑ گئی. کیا کہوں؟ اگر کہتی ہوں کہ پتھر ہے شور کرے گا، ہجرت کا راز کھل جائے گا. اگر کہتی ہوں کہ پیسے ہیں تو جھوٹ ہو جائے گا. لیکن صدیقہ نے سوچا چلو کم سے کم ہجرت کا راز بچانے کے لیے پیسے بول دو، کم سے کم جانے بچ جائے گی. کہا اس میں درہم ہے. صدیقہ اسما کہتی ہے میرا درہم کہنا تھا، خدا نے یوں لاج رکھی کہ اسے درہم میں تبدیل فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور سیدنا صدیق اکبر. جس کی بیٹی کی زبان کی لاج قدرت اتنی رکھتی ہو، اس ابو بکر کی زبان کی لاج کتنی رکھی جاتی ہو.